میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اپنی رضا کے کام لے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ پیارے بچوں، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقدیر یعنی ہماری قسمت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے ہماری تقدیر زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، یعنی تقدیر کے فیصلے تبھی ہو گئے تھے، کون بیمار ہوگا، کون کب فوت ہوگا۔ کچھ تقدیر کے فیصلے تیر کی طرح نقصان بھی دیتے ہیں، یعنی جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اور ہم ان تیروں سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ کے قریب کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں کوئی تیر تکلیف نہیں دے گا۔ جی پیارے بچوں، جب دنیا میں بھی کوئی شکاری تیر پھینکتا ہے تو وہ قریب سے نہیں، دور سے پھینکتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہیں کرنی، ورنہ یہ تقدیر کے تیر تمہیں لگ جائیں گے، فتنے پہنچیں گے، تکلیفیں پہنچیں گی۔ جی بچوں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب رہنا ہے، اللہ سبحانہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور پیارے بچوں، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، ہمیں تقدیر کے تیر نہیں لگیں گے، کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب کرے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی خیر و برکت سے خالی ہو جائے گی، اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور جہنم ہمیں ملے گی۔ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھامنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ قرآن و سنت پر، حدیث پر عمل کرنے سے ہی ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ جی بچوں، اتباع کا مطلب ہوتا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا، یعنی ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں تو ہمیں قرآن و سنت کو تھامنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آزمائش میں ڈالنا اور پھر آزمائش سے نکال کر بہترین ٹھکانہ اور جگہ دینا ہمارا کام ہے، اور ہم نے ہی یوسف کو مصر کے کنویں سے نکال کر
جگہ دی اور حکومت بھی دی، دنیا بھی دی اور آخرت میں بھی اچھا صلہ دیا، اور یہ رحمت اس لیے کی کیونکہ وہ ایمان لا کر اللہ سے ڈر ڈر کر کام کرتے تھے اور وہ محسن تھے، یعنی ہر ایک پر احسان کرنے والے تھے اور برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی معیشت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قد آور ہو، خوبصورت ہو، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے یا کوئی حاسد تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا تم سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تدبیر تو کر سکتا ہوں مگر اللہ کے فیصلوں یعنی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سکھانا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، اور بھروسہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے، اور میں بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ جی پیارے بچوں، اب سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم میرے ایک اور بیٹے کو مصر میں چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ضمیر نے اتنی بڑی بات مجھے بتانی آسان کر دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی مجھ سے جدا کر چکے ہو، اور تمہاری اس بات نے مجھے کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں صبر کروں گا، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو، کوئی بہتری ہو۔ مجھے تو غیب کا علم نہیں ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا بھلائی ہوگی، مگر اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اور بظاہر آزمائش ہمیں بری لگے گی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے پر ہمیں بڑا اجر دیں گے، جنت کے اعلیٰ درجے دیں گے، اور اس آزمائش میں سے ہی ہمارے لیے خیر اور بہتری نکالیں گے۔ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پہ بہترین طریقے سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا 13واں پارہ مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔